الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلہ وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ عز وجل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ہماری پیدائش کا، تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بنائے ہوئے غلام ہیں، زر خرید نہیں ہے، اس نے ہمیں خود بنایا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مزدوری پر کام کرتے ہیں، وہ بھی آپ کی بات مانتے ہیں، آپ ان کو کہو یہ کر، مزدور ہے، پیسے لیتا ہے، کام کرے گا، مگر وہ مانگے گا مجھے یہ دو، اور ہر کام نہیں کرے گا، لیکن جو خریدا ہوا غلام ہوتا ہے، اگر آپ کروڑ روپے کا ایک غلام خرید کر لاؤ، وہ آپ سے مزدوری نہیں مانگے گا اور ہر کام کرے گا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرا خریدا ہوا ہے، یہ اس کی ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے، یہ مجھے نو نہیں کہہ سکتا، میں نے خریدا ہوا ہے، یہ مجھے نو کیوں کہے گا بھائی؟ آپ مخلوق ہیں اور وہ بھی مخلوق ہے، مگر آپ نے اس کو خریدا ہے اور آپ اس سے نو نہیں سننا چاہتے، اور ادھر رب خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اور اس نے ہمیں خریدا نہیں بلکہ خود بنایا ہے، تو وہ ہم سے نو کیوں سنے گا بھائی؟ اس کو ہم نو کیوں کہتے ہیں؟ اس کے غلام ہیں اور اس نے خود بنایا ہے، اور بنانے کا مقصد بھی بیان کیا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پھر نو کیوں کہتے ہو؟ اذان ہو گئی میں نہیں جاتا، پیسہ ہے زکوٰۃ نہیں میں نہیں دیتا، کہا کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو نہیں میں نیچے رکھوں گا، بیویوں سے کہا نیچے رکھو نہیں میں اوپر رکھوں گی۔ اگر آپ کسی کو مزدور کو لے کر آتے ہو، بھی 2000 روپے دوں گا، یہ اینٹیں چھت پہ رکھنی ہیں، ٹھیک ہے، تو تیری ڈیوٹی ہے 12 گھنٹے۔ اب وہ کہے جی سر پیشاب کرنا ہے، تو کیا کہو گے؟ کر لو بھائی، ارے دیکھو نا 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگانا۔ پھر کہتا ہے حضرت بھوک لگ گئی ہے، تو بولے ٹھیک ہے آپ 25 منٹ لے لو، آدھا گھنٹہ لے لو، کھانا کھا لو۔ اگر وہ کہے جی تھوڑی طبیعت فیس بک کی ہو رہی ہے، فیس بک دیکھنے کو دل چاہ رہا ہے، 1 گھنٹہ دے دو گے اس کو؟ اگر آپ اس کو آدھا گھنٹہ کھانے کا دو اور وہ جائے جنا کے یاسر بروسٹ پہ 1 کلو بکرا تلوائے اور اس کو کہے بنا بھائی، گھنٹہ بننے پہ لگے اور آدھا گھنٹہ کھانے پہ لگے، برداشت کرو گے؟ وہ حالانکہ تمہارا زر خرید نہیں ہے، مزدوری پہ آیا، آزاد آدمی ہے وہ، مگر آپ اس کے یہ نخرے نہیں دیکھتے۔ تو جس کے تم خود بنائے ہوئے ہو اس کو کیوں دکھاتے ہو یہ نخرے؟ وہ کہتا ہے آپ نے کہا تھا میں نے تجھے اینٹیں چھت پہ رکھنے کے لیے مزدور رکھا ہے،
رب آپ سے کہتا ہے میں نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، سوتے ہو تو سوتے چلے جاتے ہو، دن بھی سو رہے ہو رات بھی سو رہے ہو، 13 بجے اٹھتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا ہے؟ اور بیٹھے ہو تو جناب فیس بک یوٹیوب نہ جانے کس مصیبت میں پڑے رہتے ہو۔ پہلا سوال قیامت والے دن آپ سے یہ ہوگا کہ تو نے وقت کیسے گزارا؟ ادھر آنا، میں نے تجھے بنایا تھا عبادت کے لیے، تو کیا کرتا رہا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوگا تو نے وقت کیسے گزارا؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھو اس جہان میں کامیاب وہ ہے جو مجبوریوں سے وقت نکال کر عبادت کے کھاتے میں وقت ڈالے۔ نیند ہے تھوڑی کر لے، عبادت کر لے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا المزمل قم، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ قم اللیل الا قلیلا، ساری رات قیام کرو مگر کچھ حصہ سو لو۔ قم اللیل، ساری رات قیام کرو، الا قلیلا، مگر تھوڑا حصہ سو لو۔ یا اللہ تھوڑے سے کیا مراد ہے؟ کہا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات سو لو یا آدھی سے بھی تھوڑا کم سو لو۔ او زد علیہ، یا تھوڑا زیادہ سو لو، کبھی لمبی راتیں تو آدھی سے کم بھی سویا چل جائے گا، یا آدھی سے زیادہ سونا اور وہ بھی عبادت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر چھوٹی راتیں ہیں تو زیادہ عبادت کریں گے تو تھوڑا آدھی سے زیادہ عبادت ہو جائے گی، سونا کم ہو جائے گا۔ آرام سے وقت نکال کر عبادت میں ڈالو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر چھاپا مارتے ہیں، رات 1-2 کا ٹائم ہے، اچانک پہنچ گئے جناب، وہ سو رہے ہیں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما، اچانک اٹھے آنکھیں مسلتے مسلتے، یہ کیا ہو گیا؟ ہاں چھاپا پڑ گیا ہم پر۔ کیا فرمایا؟ اما تصلیان، تم اٹھ کر نماز نہیں پڑھتے ہو کیا؟ سوتے رہتے ہو کیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چکر لگاتے تھے صحابہ کرام پر، اسی چکر میں حضرت علی کے گھر بھی گئے تھے، ابو بکر کے گھر بھی گئے تھے۔ ان کے مکان اس طرح کے ایئر ٹائٹ نہیں ہوتے تھے کہ جناب اندر کی آواز باہر نہ آئے، تو ان کی آواز تہجد کی، رونے کی، سسکیوں کی، آہوں کی باہر آ رہی تھی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، ان کی آواز زیادہ آ رہی تھی، نماز میں اکٹھے ہوئے تو فرمایا عمر تھوڑی آواز دھیمی کر، تیری آواز تو بہت باہر آ رہی تھی۔ اللہ، جس طرح کوئی باغبان اپنے پودوں پہ چکر لگاتا ہے کہ کیا حال ہے میرے پودوں کا، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لگائے ہوئے ان پودوں پہ چکر لگاتے ہیں۔ کہا اوقد الوسنان واطرد الشیطان، اے اللہ کے رسول میں آواز اونچی کر کے سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں، اس لیے میں اونچا زیادہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے تیری بات پر، تھوڑا آواز دھیمی کیا کر۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ ابو بکر آپ بہت دھیما دھیما پڑھ رہے تھے، آپ کی آواز بہت دھیمی تھی، تھوڑی اونچی کرو۔ کہنے لگے اسمع من اناجی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جس سے میں بات کر رہا تھا بس اسی کو سنا رہا تھا، وہ سن رہا تھا۔ فرمایا نہیں تھوڑی سی آواز زیادہ کر دو۔ یہ
لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں کس کام کے لیے آئے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب اذان ہو جائے، کوئی نہیں ابھی تو اذان ہوئی ہے، پھر جب بالکل نماز کا وقت قریب ہوگا تو پھر ہمیں مسواک یاد آ جائے گی، پھر واش روم میں جائیں گے تو وہاں لائن لگی ہوگی، پھر پیچھے لائن پوری۔ یہ باہر سے لوگ نہیں آئے، یہ مرکز سے ہی آئے ہیں جنہوں نے اٹھ کے نماز پڑھی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ جس کام کے لیے رب نے پیدا کیا اس کو نا جگاڑ کرو، اس کا گزارا چلاؤ، اصل وقت دو فیس بک کو، اصل وقت دو یوٹیوب کو، اصل وقت دو اپنی گپوں کو، اصل وقت دو اپنے دفتر کے کام کو، اور جو رب کا کام ہے جس کے لیے اس نے پیدا کیا ہے اس کو جگاڑ چلاؤ، اس کا گزارا کرو۔ بس ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے یار، 3 رہ جائیں تب بھی ہو جاتی ہے، 2 رہ جائیں تب بھی ہو جاتی ہے، ہو تو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس یتأخرون حتی اخرهم اللہ فی النار۔ جو لوگ ہمیشہ نماز میں لیٹ آتے ہیں حتی اللہ ان کو لیٹ کرتے کرتے آگ میں ڈال دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو مجھے تلاش کرنا ہونا تو طبعی طور پہ، فطری طور پہ، فی البدی میری نظر اگلی صف میں نہیں جائے گی، پچھلی صف میں جائے گی کہ اگر وہ آیا ہوا تو پیچھے کھڑا ہوگا۔ میرے ذہن میں ان کا سکیچ یہ بنا ہوا ہے کہ اس نے جب بھی آنا پچھلی صف میں کھڑے ہونا ہے۔ اور کتنے خوش بخت ہیں جن کے بارے میں، جن کو مجھے تلاش کرنا ہو تو میری پہلی نظر پہلی صف میں جائے گی کہ اگر ہوا تو پہلی صف میں ہوگا۔ اس بات کو بار بار دہراتے رہا کرو کہ تیرے مالک نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یاد رکھو اللہ جانتا ہے کہ تجھے پیٹ لگا ہوا ہے، تجھے کمانا بھی ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ جب تو کمائی کر لیتا ہے تو تھک بھی جاتا ہے، تو نے سونا بھی ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ جو شخص رب کی عبادت کو زیادہ وقت دیتا ہے اور اپنے پیٹ کو، اپنے کاروبار کو گزارے پہ رکھتا ہے، وہ زندگی کے اصل مقصد پر عمل کرتا ہے، رب ذوالجلال پھر اس کے باقی کام بھی اتنے آسان اور کلوز کر دیتا ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت میں ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ رب فرماتا ہے۔ فرمایا میرے بندے تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر، نیند کم کر کے نماز میں ڈال، عبادت میں ڈال، ڈیوٹی کم کر کے عبادت میں ڈال۔ اذان ہو گئی تو بہانہ مار، جلدی پہنچ یہاں پہ، شکر کر اللہ کا کہ اذان ہو گئی، جلدی پہنچ۔ تفرغ لعبادتی، کونوں خدروں سے وقت نکال کے عبادت میں ڈال۔ میں تجھے 2 انعام دوں گا، املأ صدرک غنن، میں تیرا سینہ گری کر دوں گا، فکر ہی کوئی نہیں ہوگی، ہر وقت فکر، نماز میں بھی خیالات، لیٹرین میں بھی، واش روم میں بھی فون آ رہے ہوتے ہیں، جی وہ گاڑی پھنس گئی راستے میں، پہنچ، میں تجھے بے فکر کر دوں گا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری دور کر دوں گا۔ عبادت کرو گے تو زیادہ رزق ملے گا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تو اپنے مقصد حیات کو بھول گیا اور تو نے عبادت کو جگاڑ پہ رکھا اور اصل مقصد دنیا کو بنا لیا، تو پھر یاد رکھ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو پھر املأ یدک شغلا، 2 عذاب دوں گا تجھے۔ ایک تو تیرے ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا، ہر وقت مصروف ہی مصروف، یعنی اگر تو میری عبادت کی طرف نہیں آتا، دنیا میں ہی مصروف ہونا چاہتا ہے تو 4 روپے تیرا چال آ ہی دینا، ٹھیک ہے، بھاگتا رہو۔ وہ میں ادھر گیا، راستے میں رش بڑا تھا، وہاں پہنچا تو وہ دفتر بند ہو چکا تھا، پھر وہاں سے بھاگا، بیوی کو لے کے ہسپتال جانا تھا، وہاں پہنچا تو جناب میری باری آئی تو
کلینک بند ہو گیا تھا اور میں راستے میں اپنے ٹیسٹ بھول گیا تھا، واپس آیا تو وہ ہو گیا، میں بھاگتا ہی رہا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بھاگنے کا عذاب دیتا ہے، آدھی زندگی روڈ پہ گزارتا ہے۔ جب پوچھو وہاں سنا وہاں درس ہو رہا ہے چلتے ہیں، بولے نہیں یار میں بڑا مصروف ہوں، اور ایک چاچا بیمار ہو گیا جب نے لیا میں بڑا مصروف ہوں، ہر وقت مصروف ہوں۔ املا یدک شغلاً، میں تجھے مصروفیت کا عذاب دوں گا، اور سن بھاگ 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 بھاگ، نکلے گا کچھ نہیں۔ وَأَلَا أَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری فقیری دور نہیں ہوگی، فقیری تیری دور نہیں ہوگی۔ ہر وقت تو یہی کہے گا یار بنتا ہی کچھ نہیں، بچتا ہی کچھ نہیں، حال ہی بڑے خراب ہے، ڈالر دیکھو کہاں چلا گیا ہے، اور دیکھو نا ٹیکس کتنے زیادہ لگ گئے ہیں، اور پٹرول کہاں پہنچ گیا ہے۔ نہ تو صدقے کے لائق، نہ تو زکوٰۃ کے لائق، نہ تو وقت دینے کے لائق، کچھ بھی نہیں دے سکے گا۔ پھر رب نے تجھے محروم کر دیا ہے، رب نے تجھے اپنی نوکری سے نکال دیا ہے۔ بھاگتا رہ، کچھ نہیں بنے گا، اور میرے پاس آئے گا، پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ تو جس کام کے لیے گیا تھا وہ تو نے کتنا کرا ہے۔ اس لیے بھائیوں اپنے پاؤں پھیلاتے چلے جانا، نخرے بڑھاتے چلے جانا، اور قسطوں پہ چیزیں لیتے چلے جانا، اور ان کی قسطیں پوری کرنے کے لیے 2 جاب شروع کر دینا، اور بیوی کو بھی لگا دینا، بچی کو بھی لگا دینا، بیٹے کو بھی لگا دینا۔ یہ ان غلاموں کی نشانی نہیں ہے جن کو رب نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت سے وقت نکالو، جاب میں ڈالو، عبادت سے وقت نکالو، نیند میں ڈالو، عبادت سے وقت نکالو، اپنے اللہ تللے چیزوں میں ڈالو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو سب مجبوریوں کو کلوز کر کے، امام بخاری رحمہ اللہ کو حکیم کے پاس پیش کیا گیا، جی ہمارے بزرگ بیمار ہو گئے، تو اس نے کہا اس بزرگ نے پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے سالن نہیں کھایا، یہ سالن کھائے گا تو ٹھیک ہوگا۔ کیوں جناب نہیں کھاتے آپ سالن؟ کہا ہاں، کون پکائے، کتنا وقت لگے گا، اور کتنا میں اتنے میں اتنی حدیثیں لکھ لوں گا، کبھی شکر سے کھا لی، کبھی گھی سے کھا لی، کبھی وہ جو ہوتا ہے سرکہ اس سے کھا لی، کبھی اچار سے کھا لی، ٹھیک ہے، سالن نہیں پکایا کہ وقت بچے اور میں اس میں کوئی دین کی خدمت کر لوں۔ تو ہمیں کامیاب ہونا ہے تو تمام مجبوریوں کو منیمائز کر کے وقت زیادہ نکال کر عبادت میں ڈالنا ہے، اور جب اذان ہو جائے تو شکر ادا کیا کرو کہ ہو گئی اذان، اب مجھے کوئی نہیں روکے گا مسجد میں جانے سے، فوری طور پہ آ جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ